رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ زیادہ دیا کرو کہ اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ صدقہ روز محشر کا ٹھنڈا سایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ بخاری شریف۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات دیا کرو کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑاتا ہے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، مگر جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ اے انسان خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو صدقہ اور خیرات پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ صحیح بخاری۔ صدقہ دے چاہے کسی بھی طرح دے، ارشاد رب العزت ہے، اگر تم صدقہ کو علل اعلان دو گے تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر چھپا کر فقراء کے حوالے کر دو گے تو یہ بھی بہت بہتر ہے، اور اس کے ذریعہ تمہارے بہت سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور خدا تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ رشتہ داری نبھاتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے جلدی جس چیز کا ثواب پہنچتا ہے وہ نیکی کرنا اور رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن کا عذاب آتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1410۔ رات کو صدقہ دینے کا فائدہ۔ حضرت امیر المؤمنین امام علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ رات کو دیا کرو کیونکہ رات کا صدقہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بڑا انسان بننا اچھی بات ہے، پر اچھا انسان بننا بہت بڑی بات ہے۔ صدقہ کی مختلف شکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ نمبر 2، تمہارا بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ نمبر 3، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ نمبر 4، پتھر کاٹنا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے۔ نمبر 5، اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ نمبر 6، ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ نمبر 7، اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے۔ نمبر 8، ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ نمبر 9، سب سے افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے۔ نمبر 10، ہر ملنے والے شخص کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات دیا کرو کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑاتا ہے۔ حدیث مبارک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ یہ ہے کہ مسلمان شخص علم حاصل کر کے اپنے مسلمان بھائی کو سکھا دے۔ اے انسان خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو صدقہ خیرات پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ بچپن میں والدین تمہیں شہزادوں اور شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں، تو تم پر بھی فرض ہے
کہ بڑھاپے میں انہیں بادشاہ اور ملکہ کی طرح رکھو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی کا اپنی صحت اور زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے کہا کہ میں آج کی رات کچھ صدقہ دوں گا، اور وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور صدقہ ایک چور کو دے دیا۔ صدقہ دینے والوں کے لیے خوشخبری، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور جو اللہ کو خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں، ان کے لیے یہ مال بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، لوہا اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا، پانی۔ پوچھا، پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز؟ فرمایا، ہوا پانی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پوچھا گیا کہ اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ آگے ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوتی ہو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ صدقہ یہ بھی ہوتا ہے علم سکھانا، مشورہ دینا، وقت دینا، تربیت کرنا، دعا دینا، مدد کرنا، مشکل وقت میں حوصلہ دینا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچانا، عزت دینا، کسی کی خوشیوں میں شامل ہونا، کسی کے غم میں شریک ہونا، محبت سے پیش آنا، راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، اپنے ہر جوڑ کا صدقہ دے ورنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کی ذمہ ہے کہ ہر دن میں جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے اس کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کرے۔ تمہارا 2 آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا صدقہ ہے۔ کبھی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں، اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھاؤ صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ آج کی اچھی بات، شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ صدقہ کی اہمیت، میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورۃ المنافقون۔ یہ نہیں کہے گا کہ میں عمرہ کروں، نماز پڑھوں گا یا روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا، میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں، یا اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ رب کے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔
کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے خاص ہیں۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، آمین۔ فجر کے وقت کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر روتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تقدیر پا لیتے ہیں۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکالیف کی فکر مت کرنا۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے۔ اقبال لکھتے ہیں ٹھکانہ قبر ہے کچھ تو عبادت کر اقبال۔ روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے، اور جب تم واپس لوٹو گے تو تم یہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے کہ وہ اب تک اسی جگہ پر موجود ہے، اس انتظار کے ساتھ کہ تم بس یہی ایک راستہ جانتے ہو۔ تو جب تم اسے اپنی غرض سے ڈھونڈنے کے لیے آؤ گے تو اسی راستے سے آؤ گے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے وہ برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ جیب سے سکون کی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم روتے ہوئے اللہ سے اللہ کو ہی مانگنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف اور پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ یہ دعا پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی زیادہ کیا جائے اتنا ہی روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ رات کی خاموشی کے آنسو کسی ضدی بچے کی طرح رب کی بارگاہ میں اپنی بات منواتے ہیں اور اللہ اس لاڈلے کی بات رد نہیں کرتے۔ دل دکھانا، کسی کا دل مت دکھا، کیونکہ معافی مانگنے کے باوجود اسے دکھ ضرور رہے گا، جیسے دیوار میں لگے کیل کو نکالنے کے بعد بھی نشان رہ جاتا ہے۔ محبت کا احساس بھی لفظوں کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ فاصلوں میں یہ لفظ ہی ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا احساس دلائے رکھتے ہیں۔ اگر محبت برتاؤ کی ہی محتاج ہوتی تو دور رہنے والے تعلق ہمیشہ خاموشی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، کبھی محبت احساس اور رویے سے نظر آتی ہے تو کبھی باتوں سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 چیزوں کا صدقہ لازمی دو، گھر میں دولت کی بارش ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 1 کسی جانور کو کھانا یا پانی دینا، نمبر 2 کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ فاصبر علی ما یقولون، یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو۔ آپ کی بہتری کس میں ہے؟ آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ میری قسمت میں بھی ایسا کوئی سجدہ کر دے جو میرے سارے گناہوں کا مداوع کر دے، ساری دنیا سے چرا کر مجھے اپنا کر دے، میری مٹی کو خدایا سونا کر دے۔ میں تیرا چاہنے والا ہوں، مجھے ہے حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا کر دے۔ ایک نظر اپنے گناہگار پہ کر کے مولا
اپنی رحمت کا حقدار ہمیشہ کر دے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کے رکھنا تمہارا ہنر۔ اللہ پر بھروسہ کرو، سب کچھ بہتر ہوگا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو ہر روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ سیکھنے کے بے شمار ذرائع ہیں، مگر پھر بھی کہا جاتا ہے کہ زمانہ بڑا استاد ہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن بہتر کے لیے، سچائی اپنے کام کے لیے، یقین اللہ کی ذات پر۔ خلوص اور عزت بہت مہنگے تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔